السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کروڑ پتی بزنس مین نے سگنل توڑنے پر اسے روکنے والے غریب ٹریفک وارڈن کی وردی پھاڑ دی اور تکبر سے کہا کہ میں ابھی تمہیں نوکری سے نکلواتا ہوں۔ اسی وقت پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ایک اعلیٰ آفیسر کی گاڑی وہاں رکی۔ آفیسر نے باہر نکل کر بزنس مین کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اس غریب ٹریفک وارڈن کو سب کے سامنے سلوٹ کیا، جسے دیکھ کر بزنس مین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ایک بہت بڑا شہر جہاں زندگی بہت تیزی سے گزرتی تھی، اس شہر میں اونچی اونچی عمارتیں، چوڑی سڑکیں اور بے شمار گاڑیاں تھیں۔ اسی شہر میں ایک انتہائی امیر اور طاقتور تاجر رہتا تھا جس کا نام تیمور تھا۔ تیمور کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ شہر کے ہر انسان کو خریدنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کا گھر کسی بادشاہ کے محل سے کم نہیں تھا، جہاں درجنوں خادم دن رات اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ تیمور کا لباس ہمیشہ انتہائی قیمتی اور ریشمی ہوتا تھا، اور وہ جس گاڑی میں سفر کرتا تھا وہ شہر کی سب سے مہنگی اور چمکدار گاڑی تھی۔ اس کے جوتوں پر کبھی مٹی کا کوئی ذرہ بھی نہیں گرنے دیا جاتا تھا۔ تیمور کی دولت نے اس کے دماغ کو مکمل طور پر خراب کر دیا تھا، اور اس کے دل میں ایک انتہائی بھیانک اور کالا غرور پیدا ہو چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ پوری دنیا اور اس کے تمام لوگ صرف اس کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا اور کسی بھی غریب انسان کو اپنے قریب کھڑا ہونا بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کی نظر میں محنت مزدوری کرنے والے لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ انہیں عزت دی جائے۔ وہ روزانہ اپنے بڑے دفتر جاتا اور راستے میں اگر کوئی غریب اس کی گاڑی کے قریب آ جاتا تو وہ اپنے ڈرائیور کو گالیاں دیتا اور اسے گاڑی دور رکھنے کا حکم دیتا۔ تیمور کے دل میں کسی کے لیے کوئی رحم یا ہمدردی نہیں تھی۔ اس کی زندگی صرف پیسے کمانے اور اپنی جھوٹی شان دکھانے کے گرد گھومتی تھی۔ دوسری طرف اسی شہر کی ایک انتہائی مصروف اور گرم سڑک پر ایک ضعیف اور بوڑھا انسان اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا۔ اس بوڑھے انسان کا نام رحمت تھا۔ رحمت سڑک کے اس محکمے کا ایک عام اور غریب سا سپاہی تھا، جس کا کام سڑک پر چلنے والی تمام گاڑیوں کو ترتیب سے گزارنا اور راستے کو صاف رکھنا تھا۔ رحمت کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اس کے بال بالکل سفید تھے اور اس کے چہرے پر وقت اور محنت کی گہری جھریاں پڑ چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کام پوری ایمانداری اور لگن سے کرتا تھا۔ رحمت کا لباس ہمیشہ ایک عام سی وردی ہوتا تھا جو کئی جگہوں سے دھل دھل کر پرانی ہو چکی تھی، لیکن وہ ہمیشہ صاف ستھری رہتی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے اور شہر کا موسم انتہائی گرم اور حبس والا تھا۔ آسمان سے آگ برس رہی تھی اور سڑک کا کالا فرش اتنی شدت سے گرم ہو چکا تھا کہ اس پر کھڑا ہونا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ چاروں طرف سے گاڑیوں کا دھواں، ان کا شور اور گرم ہوا کے تھپیڑے آ رہے تھے، لیکن بوڑھا رحمت ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے
سڑک کے بالکل درمیان میں کھڑا اپنا فرض نبھا رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ کر اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا، لیکن وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے گاڑیوں کو رکنے اور چلنے کا حکم دے رہا تھا۔ رحمت کے دل میں کسی کے لیے کوئی غصہ نہیں تھا۔ وہ ہر انسان کو مسکرا کر راستہ دیتا، اور اگر کوئی غلطی کرتا تو اسے پیار سے سمجھا دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا کام لوگوں کی جان بچانا اور انہیں حادثوں سے محفوظ رکھنا ہے، اس لیے وہ کبھی تھکاوٹ کی شکایت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سورج بالکل سر پر تھا اور گرمی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، تاجر تیمور اپنے شاندار محل سے نکلا اور اپنی اس لمبی اور چمکدار گاڑی میں بیٹھ کر ایک بہت اہم اور بڑے سودے کے لیے دفتر کی طرف روانہ ہوا۔ تیمور آج بہت جلدی میں تھا، کیونکہ اسے ایک بہت بڑا منافع ملنے والا تھا، اور وہ کسی بھی قیمت پر اس ملاقات میں دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سواری چلانے والے کو حکم دیا کہ گاڑی کو پوری تیزی سے بھگائے اور کسی بھی جگہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور وہ شہر کی بڑی سڑکوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی ٹھنڈا اور پرسکون تھا، اور تیمور اپنی نرم کرسی پر پیچھے ٹیک لگائے ہوئے اپنے منافع کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے باہر کی شدید گرمی اور سڑک پر موجود غریب لوگوں کی تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اچانک ان کی گاڑی شہر کے اس سب سے بڑے اور مصروف چوراہے پر پہنچ گئی، جہاں بوڑھا رحمت اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ چوراہے پر گاڑیوں کا بہت بڑا ہجوم تھا، اور ہر طرف سے لوگ جلدی گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رحمت نے اپنی سیٹی بجائی اور ایک طرف کی گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کیا تاکہ دوسری طرف کے لوگ بآسانی گزر سکیں۔ اسی وقت وہ لال بتی بھی جل گئی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ اب اس راستے کی تمام گاڑیوں کو رکنا ہوگا جہاں سے تیمور کی گاڑی آ رہی تھی۔ تیمور کے ڈرائیور نے لال بتی اور رحمت کا اشارہ دیکھ کر گاڑی کی رفتار کم کر دی اور اسے روکنے لگا، لیکن تیمور نے پیچھے سے انتہائی غصے اور گرجدار آواز میں چلانا شروع کر دیا کہ تم نے گاڑی کیوں روکی ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کتنا ضروری کام کرنے جا رہا ہوں؟ اس لال بتی کو چھوڑو اور گاڑی سیدھی آگے نکال لو۔ ڈرائیور نے ڈرتے ہوئے کہا کہ مالک سامنے سڑک بند ہے اور محکمے کا سپاہی کھڑا ہے۔ اگر ہم نے گاڑی آگے کی تو حادثہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تیمور کا غرور اور تکبر اس کی عقل پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے ڈرائیور کی کرسی کو پیچھے سے زور سے لات ماری اور کہا کہ میری گاڑی کو کوئی نہیں روک سکتا، تم بس گاڑی آگے بڑھاؤ، اور اگر کسی کا نقصان ہوا تو میں پیسے دے کر سب کا منہ بند کر دوں گا۔ تم میری بات مانو، ورنہ میں تمہیں ابھی نوکری سے نکال دوں گا۔ ڈرائیور ڈر گیا اور اس نے لال بتی کے باوجود اپنی گاڑی کو پوری رفتار سے آگے بڑھا دیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک حرکت تھی جس سے وہاں موجود کئی معصوم لوگوں کی جان جا سکتی تھی۔ بوڑھے رحمت نے جب دیکھا کہ ایک بڑی
اور کالی گاڑی لال بتی اور اس کے روکے جانے کے باوجود پوری تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، تو اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوڑ کر اس گاڑی کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رحمت نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور پوری طاقت سے سیٹی بجائی تاکہ اس ظالم تاجر کو روکا جا سکے۔ ڈرائیور نے بوڑھے انسان کو بالکل سامنے دیکھ کر گھبراہٹ میں گاڑی کے پہیوں کو روکا اور گاڑی ایک زوردار اور بھیانک آواز کے ساتھ رحمت کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ اگر ڈرائیور ایک سیکنڈ بھی اور دیر کرتا تو وہ بوڑھا انسان اس بڑی گاڑی کے نیچے آ کر کچلا جاتا۔ گاڑی رکتے ہی سڑک پر موجود تمام لوگ حیران اور پریشان ہو کر اس طرف دیکھنے لگے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تیمور کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اسے اس بات پر انتہائی شدید غصہ آیا کہ ایک معمولی اور 2 ٹکے کے بوڑھے سپاہی نے اس کی اتنی مہنگی گاڑی کو سر عام روکنے کی جرت کیسے کی۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے گاڑی کا دروازہ پوری طاقت سے کھولا اور باہر سڑک پر آ گیا۔ دھوپ کی شدت اور سڑک کی گرمی نے اس کے غصے میں مزید اضافہ کر دیا۔ تیمور چلتا ہوا بالکل رحمت کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے آگ نکل رہی تھی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ بوڑھے رحمت نے نہایت سکون اور تمیز کے ساتھ تیمور سے کہا کہ جناب، آپ نے لال بتی کی خلاف ورزی کی ہے اور اس طرح آپ دوسروں کی جان خطرے میں ڈال رہے تھے۔ آپ مہربانی کر کے مجھے اپنا قانون کا کاغذ دکھائیں تاکہ میں آپ کا چالان کر سکوں۔ رحمت کی یہ انتہائی سادہ اور قانونی بات سن کر تیمور کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے انتہائی بدتمیزی اور گندی زبان میں چلانا شروع کر دیا۔ تیمور نے کہا کہ اے غریب اور جاہل بڈھے، کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ تو نے کس کی گاڑی کو روکا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے کہ تو مجھ سے کاغذ مانگ رہا ہے؟ تیری پوری زندگی کی کمائی سے زیادہ میرے ان جوتوں کی قیمت ہے۔ تو ایک معمولی سا کیڑا ہے جو سڑک کی مٹی چاٹ کر گزارا کرتا ہے اور تو مجھے قانون سکھا رہا ہے۔ رحمت نے اپنا سر جھکا کر نہایت نرمی سے دوبارہ کہا کہ جناب، قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ آپ نے غلطی کی ہے اور آپ کو اس کا جرمانہ دینا ہوگا۔ لیکن تیمور کا تکبر اسے اندھا کر چکا تھا۔ وہ کسی صورت میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کوئی غریب انسان اسے اس کی غلطی بتائے۔ تیمور نے اپنے ہاتھ سے رحمت کو زوردار دھکا دیا، جس سے وہ بوڑھا انسان 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تیمور کا غصہ قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے رحمت کی وہ پرانی اور دھلی ہوئی وردی گریبان سے پکڑ لی۔ رحمت کے لیے یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور حیران کن لمحہ تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی انسان کو قانون کے محافظ کے ساتھ اتنی بڑی بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تیمور نے وردی کو اتنی زور سے کھینچا کہ اس کے کئی بٹن ٹوٹ کر سڑک پر گر گئے اور وردی سامنے سے پوری طرح پھٹ گئی۔ تیمور نے اپنے غصے
اور تکبر میں اندھا ہو کر رحمت کے سینے پر لگی ہوئی اس کے نام کی تختی بھی پوری طاقت سے نوچ لی اور اسے زمین پر پھینک کر اپنے مہنگے جوتے کے نیچے بری طرح کچل دیا۔ تیمور مسلسل گالیاں دے رہا تھا اور چیخ رہا تھا کہ میں تمہیں تمہاری اوقات دکھاؤں گا، میں اس شہر کا سب سے بڑا انسان ہوں، میں ابھی تمہارے سب سے بڑے آفیسر کو بلاتا ہوں اور تمہیں اسی وقت اس سڑک پر ذلیل کر کے تمہاری نوکری سے نکلواتا ہوں۔ تم کل سے اپنے بچوں کے ساتھ سڑک پر بھیک مانگو گے، میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ سڑک پر بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے اور وہ سب اس ظالم تاجر کی یہ خوفناک حرکت دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس طاقتور انسان کا ہاتھ روک سکے یا اس بوڑھے سپاہی کی مدد کر سکے۔ سب ڈرتے تھے کہ تیمور کی دولت انہیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے وہ صرف خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ بوڑھے رحمت کا گریبان پھٹ چکا تھا، اس کی وردی تار تار ہو گئی تھی اور وہ سخت دھوپ میں کھڑا پسینے میں بھیگ رہا تھا، لیکن اس نے جواب میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی کوئی گالی دی۔ اس نے انتہائی سکون اور خاموشی کے ساتھ اس مغرور تاجر کی ساری بدتمیزی اور ذلت کو سہا۔ رحمت کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا وقار اور خاموشی موجود تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سچائی اور ایمانداری کی طاقت دنیا کی ہر دولت سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ تیمور مسلسل اپنی طاقت کا دکھاوا کر رہا تھا اور اپنے موبائل فون پر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ اپنی دھمکی کو سچ ثابت کر سکے اور اس غریب بوڑھے کو اس کے افسران سے ذلیل کروا کر ہمیشہ کے لیے بے روزگار کر دے۔ تیمور بلند آواز میں سب لوگوں کو سنا کر کہہ رہا تھا کہ آج میں اس کیڑے کو بتاؤں گا کہ امیر انسان سے ٹکرانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ روتا ہوا میرے قدموں میں گرے گا، تب بھی میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس چوراہے پر کھڑے ہوئے ہر غریب انسان کا دل اس بوڑھے کے لیے دکھ رہا تھا، لیکن کوئی کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ گرمی کا طوفان اور تیمور کا غصہ دونوں اپنی آخری حدوں پر تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس بوڑھے کا آج آخری دن ہے اور اسے واقعی نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن قدرت کے فیصلے ہمیشہ ظالم کے منصوبوں سے بالکل مختلف اور انتہائی حیران کن ہوتے ہیں۔ ابھی تیمور چیخ ہی رہا تھا اور رحمت خاموشی سے کھڑا اپنی پھٹی ہوئی وردی کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس بڑی اور چوڑی سڑک پر دور سے انتہائی تیز اور مسلسل بجنے والے سائرن کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ آوازیں کسی عام گاڑی کی نہیں تھیں، بلکہ یہ اس شہر کے سب سے طاقتور اور قانون کے سب سے بڑے محکمے کی خاص گاڑیوں کی آوازیں تھیں۔ آوازیں سن کر سڑک پر موجود تمام لوگ حیران اور چوکنے ہو گئے اور انہوں نے اپنا رخ اس طرف کر لیا جدھر سے یہ تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ ہی لمحوں میں سڑک کے ایک کنارے سے بڑی بڑی اور کالے رنگ کی سرکاری گاڑیاں پوری تیزی اور رعب کے ساتھ چوراہے کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دیں۔ ان گاڑیوں کے اوپر نیلی اور سرخ بتیاں
چمک رہی تھیں اور ان کے چاروں طرف مسلح جوان موجود تھے جو سڑک کو خالی کروا رہے تھے۔ یہ اس شہر کے سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑے پولیس آفیسر کا قافلہ تھا جس کا نام کامران تھا، اور جو پورے محکمے کا سب سے بڑا سربراہ مانا جاتا تھا۔ ان گاڑیوں کا رعب اور ان کی رفتار دیکھ کر تیمور کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور غرور بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے لگا کہ شاید اس کی دولت کی وجہ سے اتنے بڑے آفیسر خود اس کی مدد کرنے اور اس غریب سپاہی کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں۔ تیمور نے اپنی چھاتی مزید چوڑی کر لی اور اپنے کپڑے درست کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ وہ اب سب کے سامنے اس بوڑھے کو ہتھ کڑیاں لگوائے گا اور اپنی بادشاہت ثابت کرے گا۔ وہ سرکاری گاڑیاں پوری تیزی سے چلتی ہوئی آئیں اور انتہائی زبردست بریک کی آواز کے ساتھ بالکل اسی جگہ آ کر رک گئیں جہاں تیمور اور وہ بوڑھا رحمت کھڑے تھے۔ اس کے رکتے ہی سڑک پر موجود تمام لوگوں کی نظریں اس شاندار اور بڑی سرکاری سواری پر جم گئیں۔ اس بڑی سواری کے دروازے کھلنے سے پہلے ہی اس کے آگے اور پیچھے رکنے والی باقی تمام گاڑیوں سے درجنوں مسلح اور طاقتور محافظ انتہائی تیزی کے ساتھ باہر نکل آئے، اور انہوں نے پلک چھپکتے ہی اس پورے چوراہے کو اپنے گھیرے میں لے لیا تاکہ کوئی بھی عام انسان اس اعلیٰ آفیسر کے قریب نہ جا سکے۔ ان محافظوں کے ہاتھوں میں بھاری اور چمکدار ہتھیار تھے اور ان کے چہروں پر انتہائی سختی اور رعب موجود تھا۔ گرمی کی شدت اور سورج کی تپش کے باوجود ان محافظوں کی پھرتی اور ان کا نظم و ضبط دیکھنے والا تھا۔ سڑک پر کھڑے ہوئے تمام عام اور غریب لوگ خوف اور حیرت کی مارے پیچھے ہٹ گئے اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ صرف ان سرکاری گاڑیوں کے انجن کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ تیمور جو ابھی تک اپنے جھوٹے غرور اور دولت کے نشے میں اندھا ہو کر اس غریب اور بوڑھے سپاہی رحمت پر چیخ رہا تھا، اس نے جب اتنے بڑے آفیسر کا یہ شاہانہ اور طاقتور قافلہ اپنے بالکل سامنے کھڑے دیکھا تو اس کا سینہ خوشی اور تکبر سے مزید چوڑا ہو گیا۔ تیمور نے اپنے ذہن میں یہ خام خیالی اور جھوٹی کہانی بنا لی تھی کہ شاید اس کی دولت اور اس کے بڑے نام کی وجہ سے یہ اعلیٰ آفیسر خود چل کر اس کی مدد کرنے اور اس عام سے بوڑھے سپاہی کو سخت سزا دینے کے لیے آیا ہے۔ تیمور نے جلدی سے اپنے انتہائی مہنگے اور ریشمی کپڑوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سیدھا کیا، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کیا اور اپنے چہرے پر ایک انتہائی مغرور اور خوشی سے بھری ہوئی مسکراہٹ سجا لی۔ اس نے حقارت بھری نظروں سے بوڑھے رحمت کی طرف دیکھا جس کی وردی پھٹ چکی تھی اور جس کے ماتھے سے مسلسل پسینہ بہہ رہا تھا۔ تیمور نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب اس بوڑھے کو اس کی اصلی اوقات اور اس کی غریبی کا بھیانک انجام دیکھنے کو ملے گا، اور اسے اس بات کا زندگی بھر پچھتاوا رہے گا کہ اس نے اس شہر کے سب سے طاقتور اور امیر انسان کی گاڑی کو روکنے کی جرت کیوں کی تھی۔ اسی دوران اس سب سے بڑی
اور کالی سرکاری سواری کا پچھلا دروازہ نہایت آہستگی سے کھلا، اور اس میں سے اس شہر کے سب سے بڑے پولیس آفیسر کامران نے اپنا قدم سڑک کی گرم مٹی پر رکھا۔ کامران ایک انتہائی باوقار، رعب دار اور مضبوط جسم والا انسان تھا، جس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ اس نے اپنے محکمے کی انتہائی شاندار، چمکدار اور کلف لگی ہوئی وردی پہن رکھی تھی، جس پر اس کے اعلیٰ عہدے کی نشانیاں اور سنہری ستارے سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ کامران کے چہرے پر ایک انتہائی سخت اور سنجیدہ تاثر تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا رعب تھا جسے دیکھ کر بڑے بڑے مجرموں کی ٹانگیں کانپنے لگتی تھیں۔ کامران نے گاڑی سے باہر نکل کر ایک گہری سانس لی اور اپنی تیز نظروں سے اس پورے چوراہے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کی نظریں سڑک پر کھڑی ہوئی تیمور کی اس لمبی اور مہنگی گاڑی پر پڑیں جس نے سڑک کا راستہ روکا ہوا تھا، اور پھر اس کی نظریں تیمور اور اس بوڑھے سپاہی رحمت پر پڑیں۔ تیمور نے جب اعلیٰ آفیسر کامران کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو وہ اپنی جگہ سے نہایت تیزی اور خوشی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھا، تاکہ وہ سب سے پہلے جا کر اپنا جھوٹا رعب جما سکے اور اس غریب بوڑھے کے خلاف اپنی من گھڑت اور جھوٹی کہانی سنا سکے۔ تیمور چلتا ہوا بالکل کامران کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے انتہائی چاپلوسی اور مسکراہٹ کے ساتھ اونچی آواز میں کہا کہ جناب، آپ کا یہاں آنا میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ میں اس شہر کا سب سے بڑا تاجر ہوں، اور یہ غریب اور جاہل بوڑھا سپاہی جو آپ کے محکمے کا 1-2 کا ملازم ہے، اس نے بلا وجہ میری اتنی مہنگی گاڑی کو روکا ہے اور میرے ساتھ شدید بدتمیزی کی ہے۔ میں بہت ضروری کام سے جا رہا تھا، لیکن اس نے مجھے تنگ کیا ہے۔ آپ ابھی اور اسی وقت اس بدتمیز بوڑھے کو نوکری سے نکالیں اور اسے جیل میں ڈالیں، تاکہ آئندہ کسی غریب کی ہمت نہ ہو کہ وہ مجھ جیسے امیر اور خاص انسان کا راستہ روک سکے۔ تیمور یہ سب کچھ اتنے غرور اور اتنی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کہ سڑک پر کھڑے ہوئے تمام لوگ اس کی اس گھٹیا سوچ پر حیران تھے، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بول سکے۔ بوڑھا رحمت ابھی تک اسی جگہ نہایت خاموشی اور وقار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی وردی سامنے سے پوری طرح پھٹی ہوئی تھی، اور اس کے نام کی تختی زمین پر پڑی ہوئی مٹی میں لتھڑ رہی تھی۔ رحمت نے کوئی شکایت نہیں کی، اور نہ ہی وہ آفیسر کے سامنے جا کر رویا۔ وہ بس خاموشی سے اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ کامران نے تیمور کے اس آگے بڑھے ہوئے ہاتھ کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور اس سے ہاتھ ملانے کے بجائے اسے ایک انتہائی حقارت بھری اور سخت نظر سے دیکھا۔ کامران نے تیمور کی اس جھوٹی اور بکواس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کی تیز اور غصے سے بھری ہوئی نظریں تیمور کے پیچھے کھڑے ہوئے اس بوڑھے سپاہی رحمت پر جم چکی تھیں۔ کامران نے جب رحمت کی وہ پھٹی ہوئی وردی دیکھی، اس کے ٹوٹے ہوئے بٹن دیکھے، اور زمین پر پڑی ہوئی اس کے نام کی تختی دیکھی،
تو کامران کے چہرے کا رنگ یکدم تبدیل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور شدید ترین غصے کی وجہ سے پوری طرح پھیل گئیں۔ کامران کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے سڑک پر اتنی بری اور ذلت ناک حالت میں کون کھڑا ہے۔ کامران کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ اس نے تیمور کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے قدم تیزی سے اس بوڑھے رحمت کی طرف بڑھا دیے۔ تیمور جو ابھی تک مسکرا رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ کامران اس کی بات سن کر رحمت کو مارنے جا رہا ہے، وہ خوشی سے پیچھے ہٹ گیا تاکہ تماشا دیکھ سکے، لیکن اگلے ہی لمحے جو کچھ اس سڑک پر ہوا اس نے تیمور سمیت وہاں موجود ہر انسان کے ہوش اڑا دیے اور سب کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ کامران چلتا ہوا بالکل رحمت کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس اعلیٰ آفیسر کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک ہلکی سی چمک نمودار ہوئی جو اس نے بڑی مشکل سے روکی۔ کامران نے اپنے ارد گرد موجود اپنے تمام طاقتور محافظوں کو ایک انتہائی گرج دار اور خوفناک آواز میں ایسا حکم دیا جس نے تیمور کی روح کو کپ کپا کر رکھ دیا۔ کامران نے چیختے ہوئے کہا کہ میرے جوانوں، آگے بڑھو اور اس مغرور اور جاہل تاجر کو فوراً گرفتار کر لو اور اس کے دونوں ہاتھوں میں سب سے بھاری ہتھ کڑیاں ڈال دو۔ اس گندے انسان نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور ہمارے محکمے کے ایک انتہائی معزز انسان پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اسے پکڑ لو اور اسے زمین پر بٹھا دو۔ کامران کا یہ حکم سننا تھا کہ اس کے چار چوکنے اور طاقتور محافظ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور انہوں نے تیمور کو چاروں طرف سے دبوچ لیا۔ تیمور کا منہ حیرت اور خوف کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کی وہ ساری مسکراہٹ، وہ سارا غرور اور اس کی دولت کا سارا نشہ ایک ہی سیکنڈ میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ تیمور نے گھبراہٹ اور ڈر کے مارے چیخنا شروع کر دیا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مجھ سے ہاتھ پیچھے کریں، میں اس شہر کا سب سے بڑا انسان ہوں، میرے پاس اربوں کی دولت ہے، آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ ضرور کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کو اس غریب بوڑھے کو پکڑنا تھا، مجھے نہیں۔ تیمور مسلسل ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور اپنی دولت کا واسطہ دے رہا تھا، لیکن محافظوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے دونوں ہاتھوں کو انتہائی سختی کے ساتھ پیچھے موڑ کر ان میں لوہے کی مضبوط اور ٹھنڈی ہتھ کڑیاں پہنا دیں۔ ہتھ کڑیوں کی وہ آواز تیمور کے غرور کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی آواز تھی۔ محافظوں نے اسے زوردار دھکا دے کر سڑک کی اس گرم اور کالی مٹی پر گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ تیمور کا وہ قیمتی اور ریشمی لباس سڑک کی دھول میں لتھڑ گیا اور اس کے وہ مہنگے جوتے جن پر وہ مٹی کا ذرہ برداشت نہیں کرتا تھا، وہ مٹی سے اٹ گئے۔ تیمور روتے ہوئے اور منتیں کرتے ہوئے کامران کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اس اعلیٰ آفیسر نے اسے گرفتار کیوں کروایا ہے۔ تیمور کو گھٹنوں کے بل بٹھانے کے بعد کامران نے تیمور کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ وہ دوبارہ مڑا اور اس بوڑھے انسان
رحمت کے بالکل قریب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کامران نے انتہائی ادب، احترام اور عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور سڑک کی مٹی پر پڑی ہوئی رحمت کے نام کی تختی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ کامران نے اپنے اس اعلیٰ اور شاندار لباس کی آستین سے اس تختی پر لگی ہوئی مٹی کو انتہائی پیار اور عقیدت سے صاف کیا، جیسے وہ کوئی بہت ہی قیمتی اور مقدس چیز ہو۔ اس کے بعد کامران نے وہ تختی انتہائی ادب کے ساتھ بوڑھے رحمت کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دی، اور پھر کامران 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے اپنے جسم کو بالکل سیدھا اور تنا ہوا کیا، اپنے قدموں کو آپس میں زور سے ملایا اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے ماتھے تک لے جا کر اس بوڑھے غریب اور پھٹی ہوئی وردی والے سپاہی کو ایک انتہائی شاندار، مضبوط اور مکمل فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ کامران کا یہ سلوٹ اتنا رعب دار اور اتنا سچا تھا کہ سڑک پر کھڑے ہوئے ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور سب کے دلوں میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ ایک اتنا بڑا اعلیٰ آفیسر ایک عام سے ٹریفک کے سپاہی کو اتنی عزت اور اتنے احترام کے ساتھ سلوٹ کر رہا تھا۔ یہ منظر سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ تیمور جو مٹی میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور شدید خوف کے مارے پوری طرح پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس غریب اور 2 ٹکے کے بوڑھے میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے شہر کا سب سے بڑا آفیسر اس کے سامنے یوں ہاتھ جوڑے اور سلوٹ کیے کھڑا ہے۔ کامران نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اور غصہ ملا جلا تھا۔ اس نے مڑ کر سڑک پر بیٹھے ہوئے اس مغرور اور روتے ہوئے تاجر تیمور کی طرف ایک انتہائی حقارت بھری اور غضبناک نظر ڈالی اور اپنی گرجدار آواز میں بولنا شروع کیا، جس کی گونج سے پورے چوراہے میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ کامران نے کہا کہ مغرور اور جاہل انسان، تیری آنکھیں دولت کی چمک سے اس قدر اندھی ہو چکی ہیں کہ تجھے سچے اور عظیم انسانوں کی پہچان ہی نہیں رہی۔ تو اس بوڑھے انسان کو ایک غریب اور 2 ٹکے کا سپاہی کہہ رہا تھا، اور تو نے اس کی وردی پھاڑنے کی جرت کی ہے۔ تجھے معلوم بھی ہے کہ یہ وردی کس نے پہنی ہوئی ہے؟ تجھے میں بتاتا ہوں کہ تو نے آج کس عظیم ہستی پر اپنا ناپاک ہاتھ اٹھایا ہے۔ کامران نے اپنا دایاں ہاتھ بوڑھے رحمت کی طرف کیا اور سب لوگوں کو سنا کر انتہائی فخر اور بلند آواز میں اس بڑے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اے لوگو اور اے دولت کے نشے میں اندھے تاجر، کان کھول کر سن لو کہ یہ بوڑھا انسان جسے تم ایک عام سپاہی سمجھ رہے ہو، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ اس ملک کی مٹی کا سب سے بہادر اور سب سے عظیم بیٹا ہے۔ یہ اس ملک کی فوج کا وہ مایہ ناز اور خون خوار بہادر آفیسر ہے جس نے اپنی پوری جوانی اس ملک کی سرحدوں پر برفیلے اور اونچے پہاڑوں پر گزاری ہے۔ اس عظیم انسان کا اصل نام رحمت نہیں بلکہ میجر رحمت ہے۔ یہ وہ عظیم بہادر ہے جس نے آج سے کئی سال پہلے دشمن کے ملک کے ساتھ ہونے والی سب سے بڑی اور خطرناک جنگ میں
اپنے سینے پر دشمن کی گولیاں کھائی تھیں جب دشمن نے اونچے پہاڑوں پر قبضہ کر لیا تھا اور ہمارے بہت سے جوان شہید ہو گئے تھے۔ یہ وہ اکیلا شیر تھا جس نے رات کے اندھیرے میں اکیلے دشمن کے غاروں میں گھس کر انہیں تباہ کیا تھا اور اپنے بہت سے ساتھیوں کی جان بچائی تھی۔ اس جنگ میں اس کے جسم پر اتنے زخم آئے تھے کہ عام انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور دشمن کو مار بھگایا۔ اس کی اس بے مثال اور عظیم بہادری پر اس ملک کے سب سے بڑے سربراہ نے اسے ملک کا سب سے بڑا اور سب سے اونچا بہادری کا تمغہ اپنے ہاتھوں سے پہنایا تھا۔ یہ وہ ہیرو ہے جس کے نام سے دشمن آج بھی کامتا ہے، اور تو اے 2 ٹکے کے تاجر، تو نے اس عظیم ہیرے کو گالی دی ہے۔ کامران کی یہ گرجدار اور سچائی سے بھری ہوئی آواز کو سن کر پورے چوراہے میں ایک موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ ہر انسان کی آنکھیں حیرت اور عقیدت سے اس بوڑھے سپاہی کی طرف اٹھ گئیں، اور بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے درمیان اتنا بڑا قومی ہیرو ایک عام سی ٹریفک کی وردی پہن کر اور شدید گرمی میں سڑک پر کھڑا ہو کر اتنی خاموشی سے اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ تیمور کا تو جیسے دل ہی بند ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا اور اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اسے اپنی موت بالکل سامنے نظر آنے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی کتنی بھیانک اور کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس نے صرف ایک غریب کو نہیں بلکہ اس ملک کے ماتھے کے جھومر اور ایک سچے ہیرو کو ذلیل کیا تھا۔ کامران نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید غصے سے کہا کہ جب یہ عظیم ہیرو اپنی عمر پوری کر کے فوج سے واپس گھر آیا تو اس کے پاس حکومت کی طرف سے دی گئی بہت سی زمینیں اور بہت سا پیسہ تھا۔ یہ چاہتا تو اپنی باقی زندگی اپنے گھر میں نرم بستر پر آرام سے گزار سکتا تھا اور تیرے جیسے 10 تاجروں کو خرید سکتا تھا، لیکن اس انسان کے دل میں اپنے ملک اور اپنی مٹی کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے گھر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس نے محکمے کو درخواست دی کہ وہ جب تک زندہ ہے اس ملک کے عام لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے یہ عام سی ٹریفک کی وردی پہن لی تاکہ وہ سڑکوں پر کھڑا ہو کر لوگوں کی جانیں بچا سکے اور انہیں حادثوں سے محفوظ رکھ سکے۔ اس نے اپنی ساری زمینیں اور اپنا سارا پیسہ غریب اور یتیم بچوں کی پڑھائی کے لیے دے دیا، اور خود اس کڑی دھوپ اور گرمی میں سڑکوں کی خاک چھان رہا ہے۔ اور تو اے بدتمیز انسان، تو نے اس عظیم ہیرو کے اس سینے کی وردی پھاڑی ہے جس سینے پر اس ملک کا سب سے بڑا بہادری کا تمغہ سجایا گیا تھا۔ تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تو اس ہیرو کے جوتوں کی مٹی بھی صاف کر سکے۔ تیری وہ کالی اور لمبی گاڑی اور تیری وہ ساری دولت اس ہیرو کے ماتھے سے گرنے والے پسینے کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ کامران کی ان جذباتی اور سچی باتوں نے وہاں موجود ہر انسان کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔
سڑک پر کھڑے ہوئے بہت سے نوجوان اور بوڑھے لوگ رو رہے تھے، اور ان کے دلوں میں بوڑھے میجر رحمت کے لیے اتنی عزت اور اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ تیمور مٹی پر پڑا ہوا زار و قطار رو رہا تھا اور گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور بوڑھے رحمت کی طرف دیکھ کر چیخنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ مجھے واقعی نہیں معلوم تھا کہ آپ کون ہیں۔ میری دولت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں آپ کے پاؤں پڑنے کو تیار ہوں۔ میں اپنی ساری جائیداد آپ کے نام کرنے کو تیار ہوں۔ بس مجھے اس ذلت سے نکال لیں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ تیمور کا وہ سارا غرور، وہ تکبر اور وہ نخوت مٹی میں مل کر خاک ہو چکی تھی، اور وہ واقعی ایک کیڑے کی طرح زمین پر رینگ رہا تھا۔ لیکن بوڑھے اور بہادر میجر رحمت کے چہرے پر تیمور کی ان گریہ زاریوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ رحمت نے نہایت خاموشی اور وقار کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھایا اور تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی دھیمی لیکن پر اثر آواز میں کہا کہ اے نوجوان، انسان کی عزت اس کے پیسوں، اس کی بڑی گاڑیوں یا اس کے مہنگے لباس سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اچھے اخلاق اور اس کی ایمانداری سے ہوتی ہے۔ تو نے مجھے اس لیے گالیاں نہیں دی تھیں کہ میں نے تیرا راستہ روکا تھا، بلکہ تو نے مجھے اس لیے گالیاں دی تھیں کیونکہ تو مجھے غریب اور کمزور سمجھ رہا تھا۔ تیری معافی تب سچی ہوتی جب تو کسی غریب کو گالی دینے کے بعد اس سے معافی مانگتا، لیکن تو آج اس لیے رو رہا ہے کیونکہ تجھے میری طاقت اور میرے ماضی کا علم ہو گیا ہے۔ تو میری غریبی کو نہیں بلکہ میری اس وردی اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی سچائی کو معافی مانگ رہا ہے۔ میں نے اس ملک کی خاطر گولیاں کھائی ہیں، اور میں نے اس مٹی کی قسم کھائی ہے کہ میں مرتے دم تک اس کے قانون کی حفاظت کروں گا۔ تو نے اس قانون کو توڑا ہے اور ایک محافظ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس لیے میری طرف سے تجھے کوئی معافی نہیں ملے گی۔ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا اور تجھے تیرے اس ظالمانہ غرور کی سزا ضرور ملے گی۔ بوڑھے میجر رحمت کی یہ سچی اور کھری باتیں سن کر تیمور کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی اور وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ کامران نے غصے سے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ اس گندے اور مغرور انسان کو فوراً یہاں سے اٹھاؤ اور اسے شہر کی سب سے بری اور اندھیری جیل میں بند کر دو۔ اس کے خلاف قانون توڑنے اور ایک سرکاری محافظ پر حملہ کرنے کا سب سے سخت مقدمہ بنایا جائے گا، اور اس کی اس مہنگی گاڑی کو بھی ضبط کر کے محکمے کے قبضے میں لے لو۔ محافظوں نے فوراً حرکت کی اور انہوں نے روتے اور چیختے ہوئے تیمور کو مٹی سے کھینچ کر اٹھایا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی قیدیوں والی سخت گاڑی کے پچھلے حصے میں دھکا دے کر پھینک دیا۔ تیمور کا وہ مہنگا لباس جو تھوڑی دیر پہلے اس کے غرور کی نشانی تھا، اب جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی وہ لمبی اور چمکدار گاڑی جسے وہ اپنی شان سمجھتا تھا، وہ اب سرکاری قبضے میں آ چکی تھی۔ تیمور کو جب وہاں سے ذلیل کر کے لے جایا جا رہا تھا تو چوراہے پر موجود
تمام لوگوں نے اس پر نفرت بھری آوازیں کسیں اور کچھ لوگوں نے اس کی گاڑی پر مٹی بھی پھینکی۔ یہ قدرت کا کتنا سچا اور کتنا زبردست انصاف تھا کہ جس جگہ تیمور اپنی دولت کے نشے میں ایک غریب کو نوکری سے نکلوانے اور ذلیل کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، اسی چوراہے پر وہ خود بے عزت اور رسوا ہو کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا رہا تھا۔ اس ظالم تاجر کے وہاں سے جانے کے بعد اعلیٰ آفیسر کامران نے ایک بار پھر بوڑھے میجر رحمت کی طرف دیکھا۔ کامران کی آنکھوں میں اپنے اس پرانے اور عظیم ہیرو کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ کامران نے آگے بڑھ کر اس بوڑھے ہیرو کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما اور کہا کہ جناب، آپ ہماری اس فورس کا اور اس پورے ملک کا فخر ہیں۔ آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اصلی بہادری جنگ کے میدان کے ساتھ ساتھ اپنی ذات اور اپنے غرور کو مارنے میں بھی ہے۔ آپ نے جس صبر اور جس حوصلے سے اس بدتمیز انسان کی گالیاں سنی، وہ صبر کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ میں آج ہی آپ کے لیے ایک نئی اور انتہائی شاندار وردی بھجواؤں گا اور آپ کی اس بہادری کی کہانی پورے محکمے کو سناؤں گا۔ بوڑھے میجر رحمت نے مسکرا کر کامران کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، میرا کام صرف اپنے فرض کو ایمانداری سے پورا کرنا ہے، اور جب تک میرے جسم میں جان ہے میں اس سڑک پر کھڑا ہو کر لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مجھے کسی نئی وردی یا کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اصل وردی میری یہ سچائی اور میرا یہ ضمیر ہے، جسے کوئی تاجر اپنی دولت سے نہیں خرید سکتا اور کوئی غرور اسے نہیں پھاڑ سکتا۔ سڑک پر موجود تمام لوگوں نے جب اس بوڑھے اور عظیم ہیرو کی یہ باتیں سنی تو ان سب نے مل کر تالیاں بجانا شروع کر دیں اور ہر طرف میجر رحمت کے حق میں اور ان کی بہادری کے حق میں اونچے اونچے نعرے لگنے لگے۔ وہ تمام لوگ جو تھوڑی دیر پہلے تیمور سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے تھے، وہ اب آگے بڑھ بڑھ کر اس بوڑھے ہیرو سے ہاتھ ملا رہے تھے اور اس کی عظمت کو سلام کر رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے وہ چوراہا اس بوڑھے میجر رحمت کی پہچان بن گیا، اور جب بھی کوئی انسان وہاں سے گزرتا تو وہ اس عظیم ہیرو کو مسکرا کر سلام ضرور کرتا، اور تیمور اپنی اسی کوٹری میں بیٹھا اپنے غرور کی سزا کاٹ رہا تھا، جہاں اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کہانی نے پورے شہر کے ہر امیر اور غریب انسان کو یہ سچا سبق سکھا دیا کہ سچی اور اصلی طاقت انسان کی دولت میں نہیں، بلکہ اس کی قربانی، اس کی سچائی اور اس کے اخلاق میں چھپی ہوتی ہے۔ اور جو انسان غرور کرتا ہے اسے قدرت ایک نہ ایک دن سب کے سامنے مٹی میں ملا کر راکھ کر دیتی ہے، اور ہیرو ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو خاموشی سے دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔